الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جن اشیاء کو ضروری قرار دیا ان میں ایک بہت عام چیز طہارت ہے. اور اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت یہ بات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی کہ لوگ پاکیزگی کا اہتمام کریں. اور ایک مقام پر قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ لوگوں ہم نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی اور جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں ان سب سے دو باتوں کا کہا. ایک یہ بات کہی کہ حلال کا رزق کھاؤ اور دوسری بات یہ کہی کہ پاک رہو، اچھے اعمال کرو. حتیٰ کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس پاکیزگی کا یہاں تک حکم دیا کہ ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تمہیں سجدے کے لیے آنا ہے سجدہ کرنے کی جگہ میں، تو سجدہ کرنے کی جگہ مسجد ہو گئی تو بتایا کہ جب تمہیں مسجد میں آنا ہے تو الفاظ سے ارشاد فرمائے کہ اپنی زیبائش اور آرائش کر کے آؤ. زینت کا لفظ استعمال کیا اور زینت کا لفظ عربی زبان میں آدمی کی اس خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جو واجب کے علاوہ کرتا ہے. واجب اور ضروری جیسے پاک کپڑے ہو گئے، پاک جسم ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اس سے بھی زیادہ آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو کئی ایک کام کر کے آئے تاکہ اسے نماز کا پورا ثواب ملے. مثلا مسجد میں آئے تو اس کے سر کے بال، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ مر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے فَلْيُكْرِمْ شَعْرَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے بال سنوار کر رکھے. کنگھی کرنے کا اتنا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان کے تکیے کے پاس جو چیزیں رکھی رہتی تھیں ان میں سے مسواک اور کنگھی تھی کہ وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے دانت صاف کرتے تھے اور کنگھی کرتے تھے. اسی لیے ایک آدمی آیا اور اس کے بال ایسے ہی بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے اسے پیسے نکال کے دیے. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس پیسے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم نے کنگھی کیوں نہیں خرید لی؟ اس لیے
اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگ جب مسجد آئیں سجدہ کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو بالکل صحیح طرح بن سنور کے آئیں، اور اسی لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں آؤ تو خوشبو کا استعمال کرو، اور اسی سے فقہا نے یہ دلیل لی کہ ہر وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کا اجتماع ہو، گیدرنگ ہو، مسلمان اکٹھے ہو رہے ہوں یا انسان اکٹھے ہو رہے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ایسے موقع پر خوشبو کا لگا کر جانا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام۔ وضو ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی۔ اب بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور انسان کو وضو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر علم ہو اور اس پہ عمل کر لیا جائے اور قبر اور عذاب اور اللہ کے ہاں پہنچ کے حساب و کتاب پہ آدمی کا یقین ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی شخصیت بنانے میں بھی مدد کرتی ہیں، اور جب باپ کو علم ہوتا ہے تو وہ علم آگے اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان علم کو سیکھے تاکہ اس پہ عمل کرے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی مفتی نہیں ہو جاتا، مگر زندگی میں جو چیزیں ضرورت کے درجے کی پیش آتی ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ دارقطنی کی اور صحیح احادیث کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے وضو کے اعضاء پاک ہو جائیں گے، مگر وہ بسم اللہ پڑھے گا تو پھر اس کا سارا جسم پاک ہو جائے۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے، ایک آدمی نہا کے تیر کے نکلا، وضو اس کا ہو گیا اور اس نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اگر اس نے پڑھ لی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کا سارا جسم پاک ہو جائے گا، اور اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو وضو کے اعضاء پاک ہو جائیں گے، جسم سارا پاک نہیں۔ اسی لیے تو جو حدیث آئی ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو ہی نہیں ہوتا جو آدمی بسم اللہ یا اللہ کا نام نہ لے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو سے پہلے بسم اللہ کے پڑھنے کو فرض قرار دیتے۔ وہ کہتے حدیث میں آیا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اگر تو باقی امت اس کا مطلب یہ لیتی ہے کہ کامل وضو نہیں ہوگا، مگر وضو جب کرنا ہی ہے تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اسے بسم اللہ پڑھنی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا، اسی لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کی نیت کرے گا تو وہ سنت موقدہ پر عمل کرے۔ وضو کی نیت کیا ہے؟ نیت کہیں بھی کتاب و سنت میں زبان سے پڑھنے کو نہیں آئی۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور دل میں ارادہ کر لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی، جمعے کی، بس اتنا کافی۔ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دماغ پریشان ہوتے گئے، مسائل بڑھتے چلے گئے، ضروریات بڑھتی چلی گئیں اور فکر منتشر ہو گئی۔ تو فقہا نے کہا کہ فکر کو جمع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم ایک لمحے کے لیے تو اللہ کے حضور میں حاضری ہو۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ زبان سے الفاظ دہرا لیے جائیں کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، ورنہ اصل میں شریعت میں کہیں زبان کے الفاظ نہیں آئے۔ اسی لیے جو اہل تحقیق ہیں
کئی ایک حنفی فقہا وہ کہتے ہیں زبان سے نہ پڑھے، دل میں سوچ لے بس اتنا کہ کون سی نماز پڑھتا ہوں اور یہ کہ اس میں کیا چیز ہے، ظہر ہے تو اس کے فرض ہیں، عشاء ہے تو اس میں فرض بھی ہیں اور وتر واجب ہے، بس اتنا کافی۔ اسی لیے طہارت کے مسائل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنی چاہیے، اور پچھلے کچھ عرصے سے حالات ایسے ہو گئے، اسے کس کی بدقسمتی کہیے کہ مساجد اور منبر سیاست کی نظر ہو گئے۔ یقیناً سیاست اسلام کا ایک شعبہ ہے، لیکن ہمارے بچوں کو اگر نماز، روزہ، طہارت، زکوٰۃ جو چیزیں ان پہ فرض ہیں یہی چیزیں نہیں آتی تو ان میں یہ شعور اجاگر کرنا کہ خلافت اور یہ چیزیں وہ کہاں سے آ سکیں گی جب ایک آدمی کا ذاتی کردار طہارت اور پاکیزگی پہ مشتمل نہیں۔ ایک انسان بار بار سوچتا ہے دن میں 5 مرتبہ کہ بسم اللہ پڑھنی ہے وضو سے پہلے، یہ اس کے فکر کی تطہیر ہے، اس کے دماغ میں ایک اچھی بات آ گئی، آہستہ آہستہ اس کا دماغ صاف ہو۔ ایک آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، وضو کر لیا مسجد چلے گئے، بالکل ٹھیک ہے، نماز بھی ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، لیکن ایک فکر کی تطہیر اور دماغ کی سوچ وہ نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں ایک تیسرا مسئلہ ہے وضو میں بسم اللہ کرنا اور وضو سے پہلے نیت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان، یہ جو 2 قبریں ہیں ان میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ لاؤ ایک شاخ اور اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ ہری بھری ایک شاخ منگائی گئی اور ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہ اور دوسری پہ لگا دیے، اور وہ ٹہنیاں 2 گاڑ دی 2 قبروں میں، اور عبد الرحمن معلوم یہی بتا یہ دونوں ٹہنیاں خشک ہونے سے پہلے پہلے ان کا عذاب اٹھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں یا پھول لگانے کا نہیں فرمایا تھا، بلکہ علامت مقرر کر دی کہ دیکھو ان کا عذاب قبر اس سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہوا ان سے کہ عذاب قبر ان کو مل جاتا۔ اما احدہما، ان میں سے ایک آدمی جو گناہ کرتا تھا فیمشی بالنمیمہ، وہ لوگوں میں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں ٹرانسفر کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا، لوگوں کے درمیان پھوٹ دلواتا، خام خواہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے کلام کو نقل کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ لوگوں کی باتیں مت پھیلاؤ، یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کسی آدمی نے کسی کا گناہ دیکھا وسترا، اسے ڈھانپ لیا، چپ ہو گیا، تو اللہ اسے قیامت میں اتنا اجر دے گا جتنا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو قبر سے اٹھا لیا اور کہا اسے زندہ مت درگور کرو۔ اتنے ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ مثال دیکھیں آپ نے بچی کی دی، عرب بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، قریش نہیں باقی لوگ، تو جس طرح اس کی جان بچانے کا ایک ثواب ہے کیونکہ زندگی بچ گئی، ایسے ہی یہ آدمی جو ادھر کی باتیں ادھر لگائے گا وہ خاندان تباہ کر دے گا۔ تو بتایا اگر ایسی بات نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں اس چیز کا ثواب دے گا، من سترہ، جس نے کسی کا عیب دیکھا اسے ڈھانپ دیا، منع کیا اس بات کو کہ گناہوں کی تشہیر کی جائے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے
کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا تو معاشرہ اتنا صاف تھا کہ 1 سال تک کوئی مقدمہ آئے ہی نہیں ہمارے پاس. فرماتے تھے میں بیٹھا رہتا تو کوئی مقدمہ آتا ہی نہیں. سال کے بعد ایک آدمی نے آپ سے دعویٰ کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن پھر اس نے اصرار کیا قاضی کا. تو میں نے کہا قاضی تو یہ ہیں عمر رضی اللہ عنہ. میرے پاس آیا، پھر میں نے اس سے منع کیا، پھر باقاعدہ کورٹ میں جیسے جانا ہوتا ہے آ گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی بیٹی اور اس کا غلام آپس میں کسی غلط حرکت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے حد جاری فرمائی اور انہوں نے چلتے ہوئے آخری جملہ اس سے کہا کہ بئس ابو انتا، تیرے جیسا برا باپ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. ہلا سترت بنتک، تو اپنی بیٹی کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. منع فرمایا کہ مت کرو ان چیزوں کی تشہیر، معاشرے میں لوگوں کی عزت اور وقار خراب ہوتا ہے، خاص طور پہ بچیوں کی زندگیاں وہ تو پھر 3 نسلوں تک چلتی ہیں کہ فلاں کی دادی ایسی تھی، فلاں کی پردادی ایسی تھی. منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اسے اما ھذا، یہ جو ایک آدمی ہے یمشی بن نمیمہ، یہ لوگوں میں پھوٹ دلوا دیتا تھا، باتیں ٹرانسفر کر کے اس کی اس سے اور اس کی اس. اور دوسرے فرمایا اما ھذا، یہ جو دوسرا ہے فلا یستتر عن بولہ، بخاری کے لفظ یہ آئے ہیں کہ آدمی پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پیشاب کے بعد کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جسم سے سارے پیشاب کے قطرے نکل جائیں، یہ شرعاً واجب ہے، ضروری ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا. ایک آدمی پیشاب کرتا ہے اور اس کے چل پڑتا ہے، غلط بات ہو گئی. کہا کہتے ہیں جب محدثین اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لے جس سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب یہ پیشاب کے قطرے اس کے جسم کو ناپاک نہیں کریں گے، وگرنہ وہ قبر کے عذاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. ایک چیز تو بھگتنی پڑے گی، خدا اپنی پناہ میں رکھے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ اس کی اگر پیدل چل لے تھوڑی دیر یا انڈر ویئر استعمال کرتا ہے اور اس میں اس نے ٹیشو پیپر رکھ لیا اور اس کے بعد وہ چلتا رہا تو جو بھی گندگی جسم سے نکلی اس میں جذب ہو گئی یا اس انسان نے کوئی اور صورت اختیار کر لی تو یہ ساری صورتیں مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ پیشاب کے قطرے جسم پر نہ لگیں. اگر کوئی آدمی اس کا خیال نہیں کرتا اور پیشاب کیا اور پینٹ پہنی ضد چڑھائی اور چل پڑے، یہ چیز شرعاً اس کے لیے گناہ کا باعث بن جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ جسم ناپاک ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو قبر کا عذاب اس لیے ہوا. ایسے ہی شریعت جس پاکیزگی کا حکم دیتی ہے، ایک آدمی پہ غسل واجب ہو گیا، وہ اٹھتا ہے اپنی بیوی سے اور جا کر نہا لیتا ہے اور آ کے لیٹ جاتا ہے، شرعاً یہ غسل نہ ہوا. شریعت بتاتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نجاست کا خروج جسم سے ہونا ہے وہ نجاست ساری کی ساری ختم ہو جائے پھر وہ غسل کرے. اب وہ کیسے ختم ہو؟ محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ پیشاب کر لے تو اس کی وہ نالی اور جسم پاک ہو گیا. اب یہ جب ایک عمل سے گزر گیا تو اس کے بعد نہا لے، اب کوئی احتمال نہیں رہا کہ وہ نجاست جسم سے باہر آئے. دوسری صورت وہ کہتے ہیں کہ تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی 40 قدم تک پیدل چل لے تو جسم سے باقی گندگی بھی خارج ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی انسان نے نہ یہ کیا، نہ وہ پیدل چلا، نہ اس نے پیشاب کیا اور اس عمل سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کے نہا لیا اور نہانے کے بعد اب باقی گندگی جو جسم سے نکلی ہے اس سے اس پہ دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصل میں اسی کا ایک حصہ ہے عمل کا جو پہلے اس سے ہوا.
یہ تطہیر اور پاکیزگی کے احکامات ہیں جو شریعت بتاتی ہے اور فقہاء اس سے تفصیل سے لکھتے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مسائل احادیث سے نہ نکالے جاتے اور لوگوں کو نہ بتایا جاتا تو لوگوں کے لیے دقت ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا خیال کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے ضرورت پڑی پیشاب کی تو میں اٹھا اور مسجد ہی کے ایک کونے میں بیٹھ گیا, مسجد نبوی میں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مجھے گھورنا شروع کیا تو میں نے دیکھا, اچانک میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا تمہارا ناس ہو جائے, ایک آدمی کی ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے اور تم اسے گھور رہے. تو کہتے تھے واللہ ما زجرنی, اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے تیز نظر سے دیکھا. جب میں فارغ ہو گیا اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے تو آپ اٹھے, ایک پانی کا ڈول لے کے آئے اور لا کر بہا دیا اس گندگی پہ, پیشاب پہ, اور مجھ سے صرف اتنا فرمایا کہ یہ اللہ نے ہماری عبادت کی جگہ رکھی ہے, یہ ایسے کاموں کے لیے مناسب. دنیا میں یہ کہیں ہو جائے تو مسلمان خون کے ڈول بہا دیں, قسم کھائیں پھر بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے, لوگوں کی سہولت کا رعایت کا خیال رکھتے تھے, منع کرتے تھے اس بات سے کہ جو لوگوں کے ایسے اوقات ہیں جن میں ان کا آرام ہے یا ان کی کوئی اور بات ہے ان میں انہیں تنگ نہ کیا جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ اوقات لکم, 3 وقت ایسے ہیں جب تم بچے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. ایک دوپہر کا وقت جب لوگ کپڑے اتار کے سو جاتے ہیں, اور ایک عشاء کے بعد کا وقت, اور ایک فجر سے پہلے کا وقت بتایا بالکل کسی کے کمرے میں نہیں جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ لڑکا جب باہر آیا تو اس کے جسم پہ پسینہ اور پسینہ تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی, اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لعلنا عجلنا کہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیے بغیر لوٹ گئے اور آپ نے فرمایا تم جاؤ. اور جب آگے چلے تو فرمایا میں نے اسے جلدی میں ڈال دیا. مطلب یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھا, اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معاشرتی معاملات میں اس حد تک لوگوں کی راحت کا خیال رکھتے تھے, آرام کا. کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے. تو اس لیے بھائی یہ جو ہم اور آپ مل بیٹھتے ہیں جمعے کو, یہ خالصتاً اس لیے ہے کہ ہم سب علم حاصل کریں, اور جہاں کہیں ہم سے بیان میں غلطی ہو آپ ضرور بتائیے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. اس لیے کہ یہ سیکھنے کا عمل ہے اور آدمی قبر تک اسے سیکھتا رہتا ہے. قبر میں جا کے بھی تو سیکھنا ہی ہے. وہاں فرشتے جو سوال کریں گے تو آدمی ایک طرح سے وہاں بھی سیکھتا ہے. یہ عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ آدمی صحیح معنی میں انسان بنے اور اسلام نے جو تہذیب اور شائستگی سکھائی ہے وہ عملی زندگی میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق